نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں طلباء و طالبات کے لیے جو دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مگر ان کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، کوئی کتاب سمجھ نہیں آتی، کوئی موضوع سمجھ نہیں آتا، اٹک جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، کوئی بھی عنوان سمجھ نہیں آ رہا، وہ ریاضی سے متعلق ہے یا انگلش سے متعلق ہے یا پھر فلسفہ سے متعلق ہے۔ غرض یہ کہ عصری تعلیم میں کوئی بھی عنوان سمجھ نہیں آ رہا، یا پھر دینی کتب میں سے کوئی کتاب سمجھ نہیں آ رہی، یا کوئی موضوع سمجھ نہیں آ رہا، کوئی مسئلہ سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، تو یہ دعا پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے کتاب سمجھ بھی آئے گی اور یاد بھی ہوگی، چاہے وہ عصری تعلیم سے متعلق ہو یا پھر دینی تعلیم سے متعلق ہو۔ انشاءاللہ موضوع سمجھ بھی آئے گا، یاد بھی ہوگا۔ میتھ سمجھنے میں بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں طلباء و طالبات، یہ خشک عنوان ہے، یہ موضوع خشک ہے، اس لیے سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ یا پھر دینی کتب میں گرامر بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے، یا کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا۔ احادیث میں سے کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، مسلم شریف پڑھ رہے ہیں، بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسی بحث آ گئی جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو انشاءاللہ اس دعا کے پڑھنے سے آپ کو سب سمجھ آئے گا، یاد بھی ہوگا۔ کیا پڑھنا کیا ہے؟ باوضو ہو کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے نفل ادا کریں، پھر نفل ادا کرنے کے بعد سجدہ ریز ہو جائیں، اپنا ماتھا، اپنی پیشانی، اپنی جبین جھکا دیں، خاک پر رکھ دیں، زمین پر رکھ دیں، اور 3 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ 3 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد یوں پڑھیں: یا معلم الابراہیم فہمنی، یا معلم الابراہیم فہمنی، اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سمجھ عطا فرما، اے ابراہیم علیہ السلام کو تعلیم دینے والے مجھے بھی سمجھ عطا فرما۔ اس کو آپ نے 21 دفعہ پڑھنا ہے سجدے میں، پھر آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یوں اللہ جل شانہ کی طرف آپ رجوع کر چکے ہیں۔ ذہن کو کھولنا اللہ کا کام ہے، دل کو کھولنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر دل کے ان خانوں کو کھول دیں گے جو بند ہیں، اور ذہن کو بھی اللہ تبارک و تعالی تیز کر دیں گے۔ سمجھ کی جو صلاحیت ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو مضبوط بنا دیں گے، پھر آپ راسخ فی العلم ہو جائیں گے۔ جب کوئی چیز سمجھ آ جائے تو پھر سمجھانا بھی آسان ہوتا ہے، خود بھی سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ جب تک سمجھ نہ آئے تو کوئی چیز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا، کوئی بھی کتاب ہو، کوئی بھی موضوع ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمہ وقت رجوع کرنا چاہیے، ہر وقت ہر لمحہ رجوع اللہ سے خالی نہیں ہونا چاہیے، پھر دینی کتب ہو یا پھر دنیاوی تعلیم ہو۔ انشاءاللہ سمجھ بھی خوب آئے گی اور امتحانوں میں بہترین پوزیشن ہولڈر بن کر آپ نمایاں کارکردگی کے ساتھ ستارہ بن کر ابھریں گے۔ آج کی خوبصورت گفتگو میں بس اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔